لیکن یہ چیز وہ دیکھ چکے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اگر اس روئے زمین پر کوئی شخصیت امین نظر آتی ہے تو وہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اسی طرح شاہ حبشہ کے دربار میں جعفر طیار فرمانے لگے کہ میں نے اور ہم نے ان کے نسب نامے کو دیکھا، ان کی شخصیت کو دیکھا، انہوں نے ہمارے درمیان ایک وقت گزارا، کہا ہمیشہ یہی فرماتے رہے اعبدوا اللہ وحدہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، سچ بولو، امانت کی پاسداری کرو، امانت کے اندر خیانت نہ کرو۔ میرے نبی کی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں احمد کی حدیث ہے، ایک دن ایک ظالم ایک جسارت آیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اتق اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر جاؤ، امانت میں خیانت نہ کرو، عدل سے کام کرو۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ ظالمو، تم اس پیغمبر کو امین نہیں سمجھتے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ایک موقع پر میرے نبی نے فرمایا تھا انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ساتھیوں، انا امین من فی السماء، میں اس روئے زمین پر اس کی طرف سے امانت دار بنا کے بھیجا گیا جو آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے اس نے مجھے امین بنا کے بھیجا۔ اور یاد رکھو کہ میں جب اللہ رب العالمین کے احکامات میں خیانت نہیں کرتا تو دنیا کی معمولی چیزوں کے بارے میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خیانت کرتے ہیں؟ جبریل امین آتے ہیں، رب کا پیغام دیتے ہیں، بعینہ اسی طرح وہ پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، آپ رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے نبوت کا حق ادا ہی نہیں کیا، ادا ہی نہیں کیا، آپ نے امانت کے اندر نعوذ باللہ خیانت کی۔ پھر ایک موقع پر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، فرمایا ساتھیوں انتم تساءلون عنی، ایک وقت آئے گا کہ آپ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، جواب کیا دو گے؟ سب نے یہی کہا واللہ انک قد بلغت وادیت ونصحت، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ نے تو پہنچانے کا حق ہی ادا کیا، آپ نے اس امانت کے اندر کوئی خیانت نہیں کی، آپ سے بڑھ کر ہم نے امین نہیں دیکھا، اس قدر۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا کوئی ایک پیغام، کوئی ایک بات چھپا لی یا لوگوں تک نہ پہنچائی، فرمایا کہ میں یہ کہتی ہوں کہ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعہ، ایک شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، یراہ حسن، اپنے کو اسے اچھا سمجھتا ہے، فرمایا کہ فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالف رسالہ، وہ یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں خیانت کی ہے، فرمایا حالانکہ ایسی بات نہیں، گویا کہ اس نے پیغمبر علیہ السلام پر خیانت
السلام لگایا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو امین بنا کے دیا۔ امانت کا صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، مخالفت کے باوجود یہ القاب کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی علامت ہے۔ اور میرے نبی کی حدیث فرمایا ما باقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بینتہ لکم، ہر وہ چیز ساتھیوں جو تمہیں جنت کے قریب کر دے جہنم سے دور کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچا چکے۔ ہر وہ چیز ہم دیکھتے ہیں، یہ امانت کی پاسداری عزت و شرف کا باعث ہے، عزت و شرف کا باعث ہے۔ جنہوں نے اسے اپنایا اس روئے زمین پر بھی اللہ رب العالمین نے انہیں عزت دی، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ہاں آگے بھی وہ عزت پائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ امین بن جائیں، آپ سچے بن جائیں، آپ امانت کی پاسداری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان کے پیاسے بھی پیغمبر علیہ السلام کو صادق سمجھتے ہیں، امین سمجھتے ہیں، اپنی امانتیں پیغمبر علیہ السلام کے پاس رکھواتے ہیں۔ اختلاف ہو جاتا ہے حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں، پھر وہی لوگ تھے جو کہنے لگے ھذا محمد الامین، یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو امانت دار ہیں، رضینا بہ حکما، ان کے ہر حکم پر ہم لوگ راضی ہیں۔ یہ خیانت نہیں کر سکتے، ان کا ہر حکم سر آنکھوں پر، اگرچہ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، کہ جو حکم پیغمبر علیہ السلام دیں گے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو تسلیم کریں گے، ہم انہیں عادل مانیں، ہم انہیں فیصل مانیں، ہم انہیں امانت کی پاسداری کرنے والا مانیں۔ آپ کی اور میری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ السلام کی اس امانت کی پاسداری سے متاثر ہو کر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کریں۔ یہ عزت ہے، یہ شرف ہے۔ پھر ہم دوسرے انبیاء کو دیکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ عزیز مصر، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم نے آپ کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، امانت کی پاسداری ضرور کی لیکن خیانت نہیں کی۔ پھر وہ خود کہنے لگی انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، غلطی ہماری ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آج بھی سچے ہیں، امین ہیں، اور کل بھی سچے اور امین ہیں۔ پھر وہ خود کہنے لگے انک اليوم لدینا مکین امین، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ امانت دار پایا ہے، ان کی عزت اب ہماری نظر میں اور بڑھ گئی۔ یہ عزت و شرف کا باعث ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب نے کیا مقام عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔